سید مظفر شاہ بخاری کی بلندی درجات کے لیے دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاضل رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وسیع الذی ردت له الشمس مرتان وصلى إلى القبلتين وجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهراء. التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وبدات المغربين صلوات الله عليهم ما دامت أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم بشہاداتهم قائمون. صلوات بابا حضرات گرامی سادات مومنین، سلام علیکم. تحفہ یا علی مدد 5-12-14 تھوڑا میرا اتھے ہونا قبول فرماونا. ہر علی ولیلہ پڑھن والے ماتمی عزتار دے بار میں آقا محافظ ہونا. سید مظفر شاہ جی اور جتنے علی ولیلہ پڑھن والے مومنین دنیا تو جا چکے ہیں، مالک صاحب دے درجات بلند کریں. بھائی سیندہ اہتمام بار میں آقا قبول فرمائے. صلوات پڑھ دیا تو تھوڑا تھوڑا آگے ہو گیا، ذرا 2 فٹ اگے آ جاؤ. 10 ربیع الثانی سوموار دے دن 232 ہجری قائم آل محمد دے بابا جان صبح دے ٹائم دنیا تے نازل ہوئے. کاڑے آلے وہ یاد رکھیا ہے یہ 5-12-14 یہ ہستیاں دنیا تے ظاہر ہونیاں نے، نازل ہونیاں. جیڑا آکھے ساڑھی طرح جامدے نے وہ دی بے بے تے لعنت ہے. توجہ ہے انہاں پاک ہستیاں دا نزول ہوندا ہے، انہاں دا ظہور ہوندا ہے. ایک جگہ ایک دوست کہندا جی حیدری صاحب ہے کہ 12 یا 14 ایک ہستیاں دی ظاہر ہونیاں نازل ہونیاں. یہ گلاں تہاڈیاں ملنگاں دیاں نے، یہ ملنگ کہندے نے. تو میں کہا جب میں پاکاں دا نازل ہونا قرآن بھی تو ثابت کر دیا، پھر قرآن پاکاں دا ملانگے تو ہی ملانگا ہو جا. ٹھائیاں پارا سورہ تغابن آیت نمبر 8 میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان. سڑنا چھوٹی موٹی نہیں، کچی پکی روٹی نہیں، رب دا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. اللہ فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر. والنور الذی انزلنا، اس خاص نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا. تفسیر القرآن وچ معصوم فرمایا وہ جو نور نازل ہوا وہ ہم 14 کا نور ہے. سورہ العافیت نمبر 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ فرمایا مومنوں نے جڑے مصطفیٰ دی پیروی کرتے ہیں، صرف مصطفیٰ دی نہیں، اس کے ساتھ اس خاص نور کی پیروی کرتے ہیں. انزل معہ، جس کو مصطفیٰ کے ساتھ نازل کیا جا چکا ہے. تیسری ہے سورہ یاسین دی آیت نمبر 36.
توجہ کرے ہے میں سب پڑھیاں جانیاں جشن منائے جاندے ہیں میں کہڑا مویاں دی منڈی چ کھلوتا توجہ ہے آقا دی آمد تے پوری کائنات خوش ہے خوش ہونا چاہیے آقا دی آمد تے کائنات خوش ہوندی ہے سوائے شیطان دے توجہ سورہ یاسین دی آیت نمبر 36 اکاڑے والے ایوان حسین قدیم دے سنن والے بیٹھے ہو سیدو مومنو اے سورہ یاسین بندے مارنے نہیں آئی اللہ نے سمجھن واسطے نازل فرمائی سورہ یاسین آیت نمبر 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض من انفسهم ومما لا يعلمون پاجی کو جگہ رہنے تو بعد کاٹا میں بھی کرنا ہے وہ میرا کام ہے ایک بندہ تقریر پہ کرے ایک بندہ اٹھیا پاٹ ہو گیا دوجہ اٹھیا ہوئے ہو گیا تیجہ اٹھیا ہوئے ہو گیا چوتھا اٹھیا ہوئے ہو گیا وہ کاڑے ہوئے سارے اٹھا گئے ایک کو بندہ بیٹھا انہیں آکھا تینوں میری تقریر بڑی چنگی پہ لگ دی سارے جی ٹور کے نے تم کیوں نہیں جانا انہیں آکھا میں سامو ڈالا یہ چھڑا سلوات پڑھے بابا دا بناتا بڑی گل نہیں کر رہا تھوڑے تو مارو بندے آئی نہیں گیا کوئی نہیں توجہ کر اپا جی کو جگہ رہنا سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون خالق فرمایا پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے جوڑے بنائے نباتات سے اجی میں پپیتا پپیتی ومن انفسهم اللہ نے جوڑے بنائے انسانوں سے ومما لا يعلمون خالق فرمایا اللہ نے کچھ ایسے بھی جوڑے بنائے جنہیں دنیا نہیں جانتی یہ آل محمد دے جوڑے باوضو کھڑا قیمت کے قرآن میرے سامنے کوڑے تے بار بار انوار القلوب کتاب سوا 405 جلد گناہگار کھنڈ پڑے جناب قاسم صلوات اللہ علیہ دی والدہ گرامی جناب قاسم دی دنیا تے آمد تو پہلے امام حسن مجتبہ علیہ السلام دی خدمت میں حاضر ہوئی امام حسن پاک نے فرمایا تسی رسول دے پتر میرے شوہر مینوں پتر چاہیدا کتاب میں گناہگار کھنڈ پڑیا امام حسن پاک نے جناب قاسم دی والدہ دے موڑے تے ہاتھ رکھیا امیر قاسم ناظر ہو گئے سیدو مومنو جناب قاسم صلوات اللہ علیہ اے امام نہیں اس پاک خاندان دے جس خاندان دے جناب قاسم نازل ہو سکتے ہیں امام حسن عسکری نازل کیوں نہیں ہو سکتا ہے تین ایتاں سنائیاں نے چوتھی آیت 27واں پارہ سورہ حدید آیت نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس خالق فرمایا ہم نے لوہے کو نازل فرمایا لوہے کو اکاڑے والے لوہے دی بارش تے نہیں ہوئی بھائی جی لوہے دی بارش ہوئے سارے ہسپتال ہی پئے ہوں وہ کون سا لوہا تھا جو نازل ہوگا معصوم فرمایا وہ ایک ہی لوہا تھا جو نازل ہوا ذوالفقار حیدری شیعہ بیٹھا ہے سنت میرا بیٹھا ہے سید گار سید پاک مصطفیٰ دے بارے آل رسول دے بارے علی اور اہل بیت دے بارے آل محمد دے بارے اپنا عقیدہ کمزور نہ کر سرکار حسنین کریمین کون سرکار حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین نورین واسطے جنت وچ جوڑے نازل ہوئے قرآن دی آیت نے دادی تعمیر کائنات واسطے تلوار نازل ہوئی مسلمانہ جنہ دا سرا نازل ہوتا ہے جنہ دے پان والے کپڑے نازل ہوندے نے قبری ماں دے پترا آپ نازل کیوں نہیں ہوتا
تو قرآن و حدیث کے فرمان معصوم تو کدی بار گیا ہے تے دلیل نال گل میں کرنا بے دلیل دا میں پتر ہی نہیں زبانی خطیبانہ گلا نہیں دلائل نال گل اللہ دے قرآن نال میں کرنا مصطفیٰ دے فرمان نال یا 14 تو کسی ہستی دے بیان کھائیاں پارا سورہ طلاق آیت نمبر 10 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل اللہ علیکم ذکر الرسول خالق فرمایا اللہ نے تمہاری طرف رسول نازل فرمایا قد انزل اللہ علیکم انزل اللہ انزل ینزل انزال نازل کر میں 5 آیتاں قرآن چ پڑھیاں پاکاں دے نازل ہون واسطے بندے دے پتر واسطے آیت کی پڑھی مجھے پائی تو میں تو 5 پڑھی جانی اس واسطے میں یہ 5 آیتاں کہ محمد و آل محمد نازل ہوندے نازل نہ ہوندا لفظ قرآن وچ حدیث معصوم بھی سنا دے تواڈے میرے یار میں شہنشاہ ولایت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میرے 11ویں شہنشاہ دا فرمان میرے 11ویں امام فرماندے نے مومن دیاں 5 نشانیاں 5 تن پاک دے صدقے 5 امام عسکری پاک ارشاد فرماندے نے مومن دی پہلی نشانی انگوٹھے سجے ہاتھ تے انگوٹھی سجے ہاتھ وچ پائے ایک کھبے والے کھب چوئی نے توجہ ہے 11ویں شہنشاہ پاک فرمایا مومن دی نشانی ہے انگوٹھی سجے ہاتھ وچ پائے دوسری نشانی ہے وہ 51 رکعت نماز پڑھے تیسری مومن دی نشانی ہے وہ سجدہ خا کے شفاعت کرے چوتھی نشانی ہے وہ بسم اللہ اونچی پڑھے ٹھڈ چ نہ پڑھے نماز پڑھتے ٹھڈ چ نہ پڑھے اونچی پڑھے تے چوتھی مومن دی نشانی ہے وہ زیارت 40 پڑھے یہ چوتھے شہنشاہ پاک تواڈے میرے 11ویں امام سید و مومنوں سرکار دے بہت سارے معجزات کرامات ہیں میں تھوڑا دیا میری مجال نہیں میں تعارف کرا سکا کیونکہ یہ سب ہستیاں نور ہیں میں خاکی بندہ گناہگار بندہ معصوم 11ویں شہنشاہ پاک قلم لکھ دے سن قلم نہ لکھ دے سن تے لکھ دیاں چھاڑ دے سن قلم اپنے آپ چلتا سن امام عسکری پاک دا معجزہ ہے ایک قلم چلنا تے گل ہی کوئی نہیں انہاں دے اشارے نال تے کائنات چل بہار الانوار جلد نمبر 53 جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 248 تواڈے میرے عسکری امام شہنشاہ ولایت 11ویں امام پاک قائم آل محمد بابا جان ارشاد فرما دین انما لسنا نهمل في البطون وإنما نهمل في الجنوب ولا نخرج من الأرحام لأننا نور الله تواڈے میرے 11ویں امام فرماتے ہیں ہم اہل بیت ماؤں کے پیٹوں میں نہیں ہوتے پہلوؤں میں ہوتے ہیں آج مولا عسکری پاک دے جشن چینی گل تواڈی سمجھ چ آ گئی نا تے تواڈا عقیدہ کو بندہ دائیں بائیں نہیں کر سکتا 11ویں امام فرمایا ہم ماؤں کے پیٹوں میں نہیں ہوتے پہلوؤں میں ہوتے ہیں ولا نخرج من الارحام بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ 248 ولا نخرج من الارحام عسکری پاک امام ارشاد فرماتے ہیں ہم رحموں سے نہیں نکلتے لأننا نور اللہ کیونکہ ہم تو اللہ کا نور ہیں ہم نازل ہوتے ہیں ہم یاد شہنشاہ پاک فرمایا ہم نازل ہوتے ہیں ہم ظاہر ہیں آیت تطہیر داس دیئے کہ نجاست دینا تے نیڑے نہیں آنے تے تو منی بھی کھلا تے پھر اندروں میں مانا جدو نجاست دینا تے نیڑے نہیں ہوندی تے ساڑھی طرف کے میں انہاں دا نزول ہوندہ ہے کیونکہ نور نازل ہوندہ ہے جامدہ نہیں نور نازل ہوندہ ہے ظاہر قرآن دی آیت فرمان معصوم رہبر عالم اسلام آگئے خمینی قال اللہ مقام و نبر اللہ مرکدہ شرح دعائے سار کتاب صفحہ 93 ورکدہ کھپا پاس ہے 70 نمبر 17 ایران دا چھپا فارسی کی بزرگان مدین کو پوچھیا کہ رہبر علیہ السلام بابا خمینی رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا گیا کہ تسی آل محمد دی شان پڑھو تسی بہت بڑے مجتہد انہاں کہا میں بے شک بہت بڑا مجتہد ہوں
انہوں نے کہا آل محمد کی شان کرو. وہ کہیں گے میری کیا مجال، میں بے شک بہت بڑا مجتہد ہوں، میری کیا مجال میں آل محمد کی شان بیان کر سکوں. شرائط و شہد سفر تریان وچ فرماندن کلہم نازلون من لدن حکیم علیہ. میں اہل بیت آل محمد کی شان کیسے بیان کروں؟ یہ تو سب کے سب قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں. یہ سب کے سب قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں. یہ بابا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آکھیا شرط و اظہار چاہ کے تے بندے فوٹواں لا کے باروں پیسے لے لیندے نے، گل خمینی نہیں منتے. صلوات پڑھے بابا نے اگر خمینی نے آکھیا یہ قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں شرط و اظہار چاہ. ایک دلیل با منظور شرط دیندے نہیں ہوتے. اے نماز جنازہ پڑھتے ہو نا، جڑے چوپ بیٹھے ہوئے کدی نہیں مریا کوئی، اور نماز جنازہ 5 تکبیراں پڑھتے ہو نا. جو کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہے گل سن لے، اسی شیعہ جو 5 تکبیراں پڑھنے ہیں، میرا سنی بھرا ہے تیری ضد تو نہیں پڑھتے ہیں. 5 تکبیر نماز جنازہ 5 نمازاں دے بدلے وچ پڑھتے ہیں. جے روز دیاں نمازاں 4 واجب نے تے 4 تے ٹکیا رہو، تے جے 5 نمازاں واجب نے پھر 5 تو نہیں ہو جا، تکبیراں بھی 5 پڑھیا کر. بندہ فوت ہو جاندہ اس دن دیاں 5 نمازاں دے بدلے 5 تکبیراں پڑھیا جاندہ. یہ فلسفہ ہے 5. اور تاریخ کامل برادران اسلام کی تاریخ کی کتاب پہلی جلد صفحہ 45 لکھا ہے. باب آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تے صلی علیہ شیس، تے حضرت شیس علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھیا تے 5 تکبیراں پڑھی. تے کنز العمار برادران اسلام کی کتاب پاک رسول دے وصال شریف تے مولا علی تے عباس بن عبد المطلب نے 5 تکبیراں پڑھیاں. پہلے نبی دے جنازے تے بھی 5 تے آخری نبی دے جنازے تے بھی 5. تے اسی تاں 5 تکبیراں پڑھ. اور اہل سنت دی سیاست کی کتاب ابن ماجہ ہے، ترمذی وچ مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 تکبیراں دی روایت موجود ہے. مدینے چ فوت کی ہو گئی تے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 تکبیراں پڑھیاں. کبر علیہ 5 تکبیرات ہیں. لوکاں کہ 5 پڑھیاں، انہاں کہ منو رب کعبہ دی قسم پاک رسول نے 5 تکبیراں پڑھنیاں. تے جدوں رسول 5 تکبیراں پڑھدا تے غلام رسول صلوات پڑھے اچھا یہ شیعہ جڑا 5 تکبیر نماز جنازہ اسی تسی پڑھنے ہیں. میرے بزرگاں تمہیں پتہ بابا تراویاں بھی پڑھائیاں تے صلاۃ و خیر دیاں بانگاں بھی دیتیاں. وہ تے زندگی دے ایک موڑ تے وقت بیدار ہویا، زہرا دلال نے کرن نوازی کی تھی ہے تو ساڈا لگا کتے پھرنا توجہ. میرے بزرگاں کہا بیٹا میں شیعہ تاں ہویا، میں اتنے بڑے جنازے پڑھائے دوجے پاسے. تو بزرگاں کہا جنازہ پڑھنے کے اللہم اغفر لأحینا و میتنا شاہدنا و غائبنا ذکرنا و مسالنا. بزرگاں کہا دے پڑھ دے ساں کہ یا اللہ بخش دے ساڈے اگلیاں نوں پچھلیاں نوں، بخش دے جڑے غائب نے، بخش دے جڑے حاضر نے، بخش دے ساڈے مذکراں نوں، بخش دے بندیاں نوں، بخش دے بیویاں نوں، بخش دے. ابا جی آکھیا پاکاں منوں یہ عقل دتی اپنی زیارت کرا کے. میں سوچیا کہ ساریاں دعاواں منگیاں انہاں میت دے اوتے تے جڑا گھنٹے تک فائد آیا اودی دعا ہی کوئی نہیں. اودے واسطے دعا ہی کوئی نہیں جڑا کے میت تے اندر میں پھر غور کیتا تے مینوں صرف مذہب شیعہ سناشریہ ملیا کہ جہدے وچ جڑی کہ میت تے اودے واسطے بھی دعا. یہ آخری تکبیر تو پہلے وہ دعا نماز جنازہ وہ لفظ نے اللہم انا ھذا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک نازل بک وانت خیر منزول بہ. جنازہ سنانا پیا، پڑھان نہیں لگا. یہ کیوں دلیل دے رہے جی وڈے بڑا بندہ کہ جی جی اتنا نازل نہیں ہوندی جی اج بیت کی دنیا تے یہ توبہ نوز باللہ جی ساڈی طرح ہی ہوندے تے حضری صاحب نے جیسے چاہ کے امام حسن عسکری پاک نازل ہوئے. اور نماز جنازہ چ کی کہنے اللہم انا ھذا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک تطلبک وانت خیر منزول. یہ ترجمہ کیے یا اللہ تیرا بندہ تیرے بندے دا پتر ہے، تیری کنیز دا بیٹا ہے، نازل بکا یہ تیری طرف نازل ہو رہا ہے.
اسی مردہ مومن نو کہنے یہ نازل ہو رہا ہے، مردہ مومن نازل ہو سکتا ہے، امام حسن عسکری نازل نہیں ہو سکتا۔ مردہ مومن کا تجھے جنازہ پڑھتا ہوں ایک پاک، لہذا یہ پاکان دے پاس سے آکھنا کہ ظاہر ہوندے نے نازل ہوندے نے، یہ گل قرآن نال ثابت ہے، 11ویں امام دے اپنے فرمان نال ثابت ہے، تے مجھے تا بیان بھی دستا ہے تے نماز جنازہ بھی دستا، صلوات پڑھے بابا تے بلندہ سوار دے ٹائم صبح دے ٹائم، سوار دے دن صبح دے ٹائم امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا تے نازل ہوئے نے، دنیا کی اونی سجدہ فرمائے۔ آج دے دن دس رمضان دنیا کی اونی امام حسن عسکری پاک نے سجدہ کیا۔ میں عالم تصور چاہتا امام حسن عسکری پاک دنیا کی اونی سجدہ کیا، سجدہ کرنا کسی کو سکھیا نہیں۔ عالم تصور امام حسن فرماندے نے امام ہوندا ہی ہوے جڑا اپنا علم نال لے کے آئے، امام تے نہیں ہوندا جڑا مسئلہ دسن واسطے بھی تی کو ٹیوشن پڑھدا پھردا ہے۔ جن محلے دے ترلے کر کے مسئلہ یا کروں پوچھ کے مسئلہ دسنا تو امام کا ہے۔ میرے امام نے صبح دے ٹائم دنیا تے ہوندی سجدہ فرمایا۔ 13 رجب نو جدوں مولا علی اکاڑے والے خانے کعبے وچ آئے سن، مولا علی بھی دنیا تے ہوندی سجدہ کیتا سی۔ امام 11واں انداز پہلا ہی ہے، تے سجدے دے وچ ایک لفظ دا میں ذمہ دار۔ میرے 11ویں امام سجدے وچ اللہ دی توحید دی گواہی دیتی، پاک مصطفیٰ دی رسالت دی گواہی دیتی، پھر حیدر کرار دی ولایت دی گواہی دیتی۔ دنیا تے آندیاں ہی دنیا والے نوں دس چھڈیا کہ مومن ہوندا ہوے، مسلمان ہوندا ہوے جڑا صرف توحید و رسالت دی نہیں ولایت علی دی بھی گواہی ہے۔ اس بات تے قرآن دی آیتاں گواہ کہ امام حسن عسکری پاک نے 3 گواہیاں دتیاں قرآن دی آیتاں وچ۔ جڑی بات قرآن قرار دیتی امتیاں پارا ہے سورہ معارج آیت نمبر 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ اللہ فرمایا اصلی مومن وہ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ اکاڑے والے شہادت عربی کہندے نے ایک گواہی، شہادتان کہندے نے 2 گواہیاں، شہادات عربی کہندے نے 3 یا 3 تو ود گواہیاں۔ عربی جمع شروع تروں تو ہوندی ہے۔ اے بزرگوں بڑی بڑی گل کرن لگا یاد رکھیا ہے، بعد بسم اللہ تو لے کے سینے والناس تک کوئی پورے قرآن وچ 2 گواہیاں لی آیت پڑھ دے میں مذہب چھڑ دینا۔ قرآن مجید وچ 2 گواہیاں لی آیت ہی کوئی نہیں، تے جڑی آیت ہے اودے چلا فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون، اصلی مومن وہ ہیں جو کم از کم 3 گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ لہذا مومنوں ڈھنگ کے چھوڑتے پڑھیا کرو اشہد ان علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ۔ اگلی آیت 21واں پارہ سورہ روم آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ آیت کا ترجمہ خالق نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت۔ تفسیر صافی وچ تواڈے میرے 5ویں شہنشاہ ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، تواڈے میرے 5ویں شہنشاہ ولایت کو پوچھا گیا فطرت کیا ہے؟ تفسیر صافی سید و مومن تواڈے میرے 5ویں امام فرمایا فطرت سے مراد اللہ کی توحید کی گواہی، پاک رسول کی رسالت کی گواہی اور حیدر کرار کی ولایت کی گواہی ہے۔ جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ دا منکر ہے، لا الہ الا اللہ دا منکر نہیں، فطرت دا منکر ہے۔ جیڑا محمد رسول اللہ دا دشمن ہے وہ محمد رسول اللہ دا دشمن نہیں، فطرت دا دشمن ہے۔ جیڑا علی ولی اللہ دا مخالف ہے وہ علی ولی اللہ دا مخالف نہیں، فطرت دا مخالف ہے۔ میں فطرت سمجھاواں بچیاں نوں انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی۔ اے سارے امام بارگاہ وچ پیراں تے ٹر کے آئے، جڑے نہیں بولے کدے تے ٹر کے آئے۔
وہ یار پیراں تے ٹرنا فطرت ہے. ایک بندہ پیراں تے ٹرن دی بجائے ہاتھاں تے پیا ٹرے, سر تھلے تے لتاں تان, سارے اکاڑے والے آکھنا یہ بے غیرت فطرت دے خلاف ہے. فطرت تے بھی پیراں تے ٹرنا, یہ ہاتھاں تے پیا ٹردا سر تھلے تے لتاں تان. جڑا علی ولی اللہ دا دشمن ہے وہ فطرت دا دشمن ہے, وہ انجے ہی جی میں سر تھلے تے لتاں تان. بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. توجہ ہے تواڈے میرے یار میں امام سجدہ کر کے جڑی تعلیم دیتی ہے ان دی تفسیر وچ میں تا پیا سنا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. آیت کا ترجمہ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات بلند ہوتے ہیں. اے جڑے خبیث کلمے نے یہ تھلے ہی رہ جاندے ہیں. تو کاڑے والو واجب احترام سامعین سید و مومنو, جڑا کلمہ طیبہ ہے, کلمہ طیبہ ایسا آسمان تو جاتا ہے دوجے آسمان تے, دوجے تو تیجے تے, تیجے تو چوتھے تے, چوتھے تو پنجویں تے, پنجویں تے چھویں تے, چھویں تے ستویں تے, ستویں تو عرش الہی نال مس ہوندا ہے. منا کھسا کلمہ تھلے ہی رہندا ہے. کلمہ طیبہ عرش الہی نال مس. تفسیر البرہان جلد نمبر 3 صفحہ 359 ورگے دا سجا پاسا ہے امام زامن یاہو والی خراسان حضرت امام رضا علیہ السلام. توڑے میرے اٹھویں شہنشاہ پاک کو پوچھیا گیا تفسیر البرہان جلد ہیں, مولا بتائیں وہ کون سا کلمہ طیبہ ہے جو 7 آسمان کراس کر کے عرش الہی سے مس ہوتا ہے. توڑے میرے اٹھویں امام فرمایا الکلمۃ الطیبۃ هو قول المؤمن. معصوم فرمایا کلمہ طیبہ وہ تو مومن کا یہ قول ہے. کون سا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ اٹھویں امام پاک کا فرمان سنا رہے ہیں. معصوم فرمایا کہ کلمہ طیبہ 7 آسمان کراس کر کے عرش الہی سے مس ہوتا ہے. وہ عام کلمہ نہیں, شہادت ثالثہ والا کلمہ ہے. وہ دے وچ علیون. اب کچھ بندیاں نے آکھیا کہ شیعہ نے علی ولی اللہ اون شروع کیتا. کل پرسوں یاد رکھیں بندہ خدا دے حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے دی اذان وچ علی ولی اللہ دا ثبوت پیش نہ کرا تقریر کرن دا فائدہ ہی نہیں. اصول کافی پہلی جلد صفحہ 441 ورگے دا کھمبا پاسا چوتھی سطر تباہ تہران. توڑے میرے صادق امام ارشاد فرماندے نے لما خلق السماوات والارض, جدو اللہ پاک نے زمین و آسمان خلق فرمایا تھا مرا مراد جان اللہ نے فرشتے نے حکم دیتا اعلان پڑھ فنادا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین حقا ثلاثا. توڑے میرے صادق امام فرماندے کتب اربع تو پہلی کتاب اصول کافی ہے. صادق امام فرماندے باب مولد نبی و باب تواریخ. اصول کافی پہلے میں 604 معصوم فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان خلق فرمایا. اجے بابا آدم نہیں سی بنیا بھائی جی, بابا بنیا مٹی نال. مٹی پہلے بابا بعد میں, تراب پہلے. توجہ صادق امام فرمایا پھر اللہ نے فرشتے نے حکم دیتا زمین و آسمان دی خلقت ویلے اجے بابا آدم نہیں سی بنیا. اللہ نے حکم دیتا فرشتے نو اذان پڑھ. کتب اربع جو پہلی کتاب اصول کافی معصوم دے فرمان دے مطابق اس ویلے جڑی فرشتے اذان دیتی او دے وچ اللہ دی توحید دی گواہی, پاک رسول دی رسالت دی گواہی اور مولا علی پاک دی امارت اور ولایت دی گواہی. تو کہ نالی مولا ہوئی شروع ہویا کوڑی دیا کوڑیا کوجی دیا کوجیا علی ولی اللہ تے تیرے پیو تو نہیں پہلے. اور تیرا میرا پیو بابا آدم ہے نا. اصول کافی دے مولا صادق دے حضرت آدم علیہ السلام دی خلقت تو پہلے دی اذان وچ علیون جس شے دی ضرورت ہے میں تقریر ضرور بیان کروں. پنج کتاباں نے فقہ اور حدیث دیاں پنج جدے وچ اہل سنت پانچ دی کتاب ہے السلافہ فی امر الخلافہ
اس دے رائٹر ہیں محدث عبداللہ مراغی مصری حنفی، توجہ ہے، اور شیعہ کی کتاب ہے الفقہ آقا شیرازی جلد 19 صفحہ 334 پر کے کھپا پاسا 34 سطر میں ہوتا چھاپا۔ غدیر تو بعد شیعہ سنی بھائیو سلمان محمدی نے اذان دیتی کہ اپنی اذان وچ پڑھیا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ کچھ بندیاں دے رنگ اڑ گئے، توجہ ہے، جدو سلمان محمدی نے علی ولی اللہ پڑھیا کچھ بندیاں دے چہرے لہ گئے۔ اکاڑی والے یاد رکھو علی ولی اللہ دا تذکرہ سن کے جدے چہرے تے رونق آئے ماں دا شکریہ ادا کرے، امانت وچ خیانت نہیں کیتی ہے۔ اور علی ولی اللہ دا ذکر سن کے جدے منہ تے لوڑ شڑی ہو جائے سمجھنا دار میں کچھ کانا کانا ہے۔ سلمان محمدی نے اذان وچ علی ولی اللہ پڑھیا کچھ بندیاں دے چہرے لگ گئے۔ حضور کو ٹر کے یا رسول اللہ اذان میں اضافہ ہو گیا، اضافہ کائنات رسول فرمایا آوائی تم یوم غدیر خمن، تیرے نبی فرمایا مسلمانوں میرا غدیر والا اعلان بھول گیا۔ میں قلت مولا دا مقصد یہ تھی جتھے جتھے مجھ مصطفیٰ دا اقرار ہوئے باتیں تھے میرے لیے حیدر اقرار نہیں ہو۔ میں مجلس پڑھا یا جشن پڑھا میں مولا دی ولایت ضرور سنانا، جن نے پہلے نو نہیں مننا انہیں یار میں نے کی مننا ہے، توجہ ہے، میں مولا دی ولایت ضرور سنانا، کیونکہ علی ولی اللہ تو میں کافی تقریرہ کیتیاں نے مناظرے کیتے ہیں۔ علی ولی اللہ دا ذکر سن کے کئیاں دا منہ انج ہو جاتا ہے کہ میں جنانی رو سکے پیسے نہ سکے، توجہ ہے۔ تو انہوں پتہ ہے کانفرنس آلو کراچی کانفرنس ہوئی ہے علی اللہ کے خلاف، مولویاں میٹنگ کی تھی، انہوں نے کہا علی ولی اللہ یہ دہشت گردی ہے، خلیفۃ اللہ یہ دہشت گردی، جڑے علی ولی اللہ دہشت گردی کہیں دن یا فتنہ شرارت کہیں دن وہ دہشت گرد ماں دے پتر ہیں، توجہ ہے۔ یاد رکھو کاڑے والے کلمہ ہوئے اذان ہوئے یا نماز ہوئے، اظہر حیدری علی ولی اللہ تو مناظرے واسطے 24 گھنٹے بعد حاضر ہے۔ انہاں کانفرنساں کیتیاں ملوانی کراچی، میں عدالت وچ مناظرے واسطے حاضر ہاں، پر میری ایک شرط ہے اکاڑے والے، میں اگر انہاں دی کتاباں چوں عدالت دے وچ علی ولی اللہ دا ثبوت پیش کر دیتا پھر پاکستان دی کوئی ایسی مسجد نہیں ہونی چاہیے جہدے وچ علی ولی اللہ دی اذان نہ ہوے۔ میری کہنا داڑھی چڑھ چلی ہے، توجہ ہے، ذکر علی عبادہ۔ ایسے اہل سنت کی کتاب اسلافہ فی امر الخلافہ میں دوسری روایت جویں سلمان محمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان وچ علی ولی اللہ پڑھیا، ایویں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ دی جانا قربان ابو ذر صحابی دی جتی تو اصل نام جندب ابن جنادہ ہے۔ شیعہ سنیو حضرت ابو ذر نے پاک مصطفیٰ دی حیات طیبہ وچ نبی پاک زندگی مبارکہ اذان وچ علی ولی اللہ پڑھیا، پھر کچھ بندے غصے کر کے غصہ کر کے منہ نہ ٹماٹر لال ہو گئے، حضور کڑائی علی ولی اللہ تیرے میرے نبی فرمایا ما ذلت الخضراء وقلت الغبراء نازی لحجتن آستاک من ابی ذاتن، تیرے میرے نبی فرمایا نیل کو آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ کیا نہیں، غبار زمین نے کسی ایسے شخص کا بوجھ اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اکاڑے آئے شیعہ سنی بھائیو ابو ذر صاحب تو زیادہ سچا کیوں ہے؟ انہیں اذان میں چلی ولی اللہ دی گواہی دیتی ہے، حدیث مصطفیٰ
کسی جگہ بھی جڑا علی اللہ کی مخالفت کرے وہ فروقی فورو صلوات پڑھے بابا دے بلندہ سلمان محمدی حضرت ابوذر دلداری میرا مقصد نہیں شیعہ سنی بھائی بھائی ہے محبت پیار نہ دعوت فکر دے رہے جڑا شیعہ سنی نو آپس میں لڑا ہے وہ غیر ملکی ایجنسیاں دا بندہ فنڈڈ مولوی فنڈڈ جڑا مولوی بارو شہر ہی یا فنڈ لے نا اس مولوی نو آکھے دا فنڈڈ مولوی فنڈڈ فنڈڈ آنے سارے پاکستان کو امت دا گہوارہ بڑھا ہے ساڑھی آرمی نو مولا سلامت رکھے میں نو فوجی بڑے پسند ہیں وہ کاڑے والے فوج اچھ بھی کوشن چاہتے ہیں اب بڑا کانٹ بھی ہے فوج اچھ بھی کسے بزدل نو بہادر بنانا ہوئے نعرہ حیدر دا لان دے میں ایدے بھائی جی فوجیاں بھی میدان ہے کسے بھی جڑانا ہوئے تے فوجی بھی کہندے نے 1 2 3 اگر اللہ سے جاندہ انہیں نہیں کھلونا گڈی ہے ٹپ جانی ہے پہاڑ تے چھڑنا نہیں وہ بھی کرام سلوات بڑھے تھوڑے سمجھن تے کیا کہنے سلمان ابوذر دی اذان میں چلی میں نے پتہ کہنے لگا حضری صاحب تھوڑے جو 12 امام نے میں کہا بے شک ہیں تھوڑے کسی امام نے بھی اذان میں چلی ولی اللہ پڑھی ہے میں کہا پڑھی ہے کتاب میرے کھولے تو انہوں پتہ ہے سودا میں نقد رکھنا میں تے سینکڑوں کے بھی مجلسہ پڑھ چکی ہوں میں پہلی دفعہ تے نہیں آیا تھا کون جو کون بابا وقفے تو بعد آیا یہ نہیں پتا ہے آنا ادھو ہی ہوتا ہے جدو کوئی ساتھ ہے وہ مسیح تو بعد نہ آوے ہے جلا خیر نمت دی مسیح تے نہیں جانتے تو میں ہمیں تیری نہ آسا ایک والے محمد دی لائد پاکی موقع مل جانا ہے تھوڑی زیارت آئی تو ہو سکتا ہے کتاب میرے ہاتھ میں چکاڑے آلے اس کا نام ہے اثبات الہدات اثبات الہدات اس کتاب دے رائٹر نے محدث اکبر محمد بن حسن حر عاملی جناب حر علیہ السلام دی نسل بھی چوسا اثبات الہدات دے جلد نمبر دی 2 صفحہ دا 465 ہے برکہ دا کھپا پاسا ہے 70 نمبر 10 ہے حدیث نمبر 217 ہے میں مولا علی پاک دے رازاں چکر راز سنا کہ محدث اکبر نے لکھا میں نصر آ رہی ہے کہنے نے 13 رجب نے جدو مولا علی خان نے کعبے چاہے خربر ساجدان مولا علی دنیا تیوں گے سجدہ کیتا سمہ رافع راسو شریف مولا علی سجدہ کیتا دنیا تیوں گے دنیا نے سن لو ساڑھے شیعہ دا پہلا امام ہے جدا پہلا کام نہیں سجدہ ہے آخری کام مومن نو بے نماز نہیں ہونا چاہیے سجدہ تارک ہونا چاہیے سجدہ مومن کرنا چاہیے سمہ رافع راسو شریف پڑھ میرے مولا علی نے سجدے وچوں سر اٹھایا سمہ اذن وقاما پھر مولا علی نے اذان پڑھی قامت فشہد اللہ کے بالوحدانیت والمحمد بالرسالت والنفس کی بالخلافت والولایہ مولا علی پاک نے اپنی اذان وچ اللہ دی توحید دی گواہی دی پاک مصطفیٰ دی رسالت دی گواہی دی پھر فرمایا اشہد انی علی ولی اللہ میں دی گواہی دیتا ہوں میں علی اللہ کا ولی ہوں رسول کا بلا فصل جانشین اس بات الہدات نہ ہوئے جلد 2 نہ ہوئے صفحہ 465 نہ ہوئے حدیث نمبر 217 نہ ہوئے صاحب وسائل شیعہ محمد بن حسن حر عاملی محدث اکبر نے 13 رجب نو مولا علی دا دنیا تے نازل ہو کے آغان میں توحید و رسالت تو بعد اپنی ولایت دی گواہی دینا درج نہ کیتا ہوئے تے مجرمہ میں جدو خود مولا علی اپنی اذان وچ اپنی ولایت دی گواہی دیندے نے علی ولی اللہ خود مولا علی نو معاف نہیں علی تے منن والے نوں کیویں معاف ہو سکدا اے لوگ کہندے نا مکسر کہندے نے جی یہ دوسری صدی تیسری صدی بنی دائلم دے دور وچ علی ولی اللہ شروع ہوا تھا بنی دائلم تیسری صدی چوتھی صدی چلی اللہ شروع ہے جاہلہ جاہل جا پترا ابو جہلہ یہ مولا علی تیسری چوتھی صدی چاہے نے دنیا مولا علی 1400 سال پہلے لے آنے تھے اپنی اذان وچ خود مولا علی نے اپنی ولایت کی گواہی دی تھی
یہ شیو سنیو مولا دی منی جے کہ مولوی دی جڑے چپ بیٹھے ہو پروگرام تھوڑا ہو رہا ہے مولا دا فرمان چھڑ کے مولوی پیچھے لگنا ہے نہیں جی میں امام حسین چھڑ کے یزید پیچھے جانا ہے خود مولا علی پاک نے اپنی اذان میں اپنی ولایت کی گواہی دی ایک بندے میڈیکا پہ کر دیں علی اللہ کے خلاف کہ علی اللہ فتنہ شرارت ہے جی دہشت گردی ہے علی اللہ شرارت فتنہ نہیں علی اللہ قرآن ہے ولایت علی حدیث ہے ولایت علی عمل معصوم مولا علی ولایت یہ بندہ کہتا ہے تہاڈی گل دی سمجھ نہیں آتی میں کہا کیڑی اوکے حضرت علی نے 13 رجب نوں دنیا تے آئے تے اوندی انساناں دے اندر تے بڑا ہو سکدا ایتھے نواں حوالہ سنا منتخب التواری کتاب محدث ہاشم خراسانی اے کاڑے والے محمد بن حنفیہ نام سنے ہیں انہاں دی والدہ دا نام سی جناب خولا یہ مولا علی پاک نال شادی تو پہلے ایک جنگ چ قید ہو گئے ہیں سن جناب خولا تے بڑیاں چاہے جناب خولا نال بیاہ کر لئیے جدو اگے ودے نا جناب خولا آخیا میرے نال بیاہ انہیں کرنا جنہیں مینوں دسنا میں پیدا ہوندیا گل کہڑی کیتی سی توجہ ہے جس منہ نال بزرگوں بندے اگے ہوئے لمکے منہ نال پیچھے ہٹ کے اگلے کھانے دا تے پتہ کوئی نہیں اور اس ویلے تواڈے میرے مولا نے مشکل کشا کے ودے فرمایا خولا مینوں سجان میں علی تو پیدا ہوندیا توحید و رسالت دی گواہی دتی پھر تو آکھیا میرا شوہر علی ہوئے گا جدے نال دا بہادر جگ تے کوئی نہیں ہوئے گا مولا نے فرمایا خولا جدوں تو گل کیتی تیری گل مان پٹی تے لے کے پٹی باندھ نال بن دتی امیر کائنات فرمایا مسلمانوں یقین نہیں ہوندا پٹی کھول کے ویکھ لو او کالے والے ارشیا سنی بھائی جس مولا علی دی ہومن والی بیوی دنیا تے اوندیاں کلام کر سکدی ہے 13 رجب نوں کعبے وچ میرا مولا علی اذان کیوں نہیں پڑھ سکدا مولا علی نے اذان پڑھی تھی اپنی اذان میں توحید و رسالت و بعد اپنی ولایت کی گواہی ایڑے کہندے نے شیعہ دا کوئی امام نہیں جنہیں علی نو اللہ ہو مولا علی نے خود اپنی اذان میں ولایت کی گواہی آج بھی کوئی بندہ کوئی شے کسی کی چوری کر لینا پنڈا تھاماتے تے مسجد والا مولوی کہندا گاموں نوں لیاؤ مسجد تے نے پھیکو دا ٹکا کھولیا میں مثال دے رہا جو کہ تواڈے جس نام دے بندے بیٹھے نے معاف کر میں نہ سمجھ واسطے مثال دے بعد بندہ کہ میرا نام کیا وہ گاموں آ کے مسجد تے پٹھے سے چھٹے انہیں بزرگی کرنا نام دا ہوئے پٹھے سے چھٹے مار کے آکے بھائی میں پھیکو تے ٹکا نہیں کھولیا مولوی او دی گل تے یقین کردا کیوں انہیں مسجد تے آ کے آکھے 14ویں صدی دا گاموں نامی بندہ اکاڑے والا مسجد جا کے آکھے میں چور نہیں مولوی او دی گل تے یقین کردا یارا امام دا باپ علی کعبے جا کے اپنی ولایت دی گواہی دیندا جب علی روڑی دا تے شک مسجداں نکم دے کر واسطے یہ ساریاں مسجداں دے منہ کیڑے پاسے ہوندے ہیں جی جڑے چپ بیٹھے ہو تے مندر والی سائڈ تے ہوندے نے اے ساریاں مسجداں دے منہ کعبے والے ہوندے نے تے جے مسجداں وچ کوئی آ کے حلفیہ بیان دے اونی گل تے بندے یقین کردے نے تے مولا علی مشکل کشا اپنی اذان وچ ولایت دی گواہی دے جے لوگ بیٹھے پے نے یہ دین اللہ دہشت گردی ہے جی شرارت ہے ایک اللہ ہوتا مولوی ہے تے وہ نقلی شکلی نہیں نقلی ہے انہیں ایک جگہ کہ یہ حاجی صاحب عبادت بڑا معتبر ہے یہ انکار نہیں ہو سکتا محدث اکبر ہے صاحب رسائل شیعہ محمد بن حسن الریانی اذان چ لکھیا کہ حضرت علی نے اپنی ولایت دی گواہی دی من کہنے لگا حضرت علی کو پھر نمازاں بھی تے پڑھائیاں نے کدی نماز وچ بھی حضرت علی نے اپنا نام لیا میں کیا لیا دلیل تواڈے ذہن وچ میں صرف توجہ دلانی ہے اے تانوں پتہ جدوں 19 ماہ رمضان تواڈے میرے مولا علی نوں ضرب لگی مسجد وچ تے مولا علی کی فرمایا فزتو برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا گل ذہن وچ شیعہ سنت کہ مولا علی کی فرمایا میں علی اچھا اکاڑے والے یہ مولا علی
نماز دے وچ آکھے یا نمازوں باہر نکل کے آکھے مالی کامیاب نماز دے وچ آکھے جو خود مولا علی نماز وچ اپنا نام نہیں دے وہ حیدری کہڑا جڑا تشاہد چلی ولی اللہ نہ پڑھے باوضو کھڑا ممبر تے خالق دا قرآن میرے سامنے جھوٹا بندہ ہے تے اعلان کی اگے اعلان کی میں دعا ہندا تے قرآن چاہ کے کہنا سیدوں مومنو شیعہ سنی بھائی معراج شریف دی رات جڑی اذان ہوئی اس اذان وچ بھی علی ولی اللہ معراج شریف دی رات پاک مصطفیٰ نے جڑی نبیاں نو جماعت کرائی او دے تشہد وچ بھی علی ولی اللہ ہے یہ پاکیزہ جگہ تے کھڑا قرآن تو بڑا تیرا سی کوئی اپنی چاہیے کہ زبانی گل پہ کرنا نہیں جو کتب اربع چون پہلی کتاب اصول کافی مصنف شیخ الاسلام یعقوب کلینی انہاں دی دوجی کتاب ہے دا نام تنویر الایمان ہے وہ دے صفحہ 17 چ موجود ہے پاک رسول دی نماز وچ علی نبی دی نماز وچ تنویر الایمان صفحہ 17 تفسیر فرات وچ موجود ہے شہنشاہ انبیاء دی نماز وچ نبی دی نماز وچ علی ولی تفسیر البرہان وچ تفسیر المیزان وچ تفسیر یاشی وچ بصائر الدرجات وچ بہار الانوار وچ ترجمہ سید مقبول احمد دہلوی وچ کہ نبی دی نماز وچ علی ولی اللہ جے رسول دی نماز وچ علی ولی اللہ تے غلام رسول کون ہوندا ہے ٹکرانا سارے رسول اندر چلو مولا علی پاک نے نام اپنا لیا انہیں ماہ رمضان میں ضرب لگی میں علی کامیاب ہو گیا پاک رسول دی نماز وچ بھی ولایت دکھوائی ہے لیکن کوئی فتویٰ بھی ہونا چاہیے فتویٰ ہر سال کتاباں بھی نویاں ہوندیاں تسیاں بھی نویاں چھاپتی ہیں کوئی اعتراض والی گل نہیں کاڑے والے میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کا نام ہے الشہادۃ الثالثۃ تیسری گواہی یعنی علی میں وہ ولایت پہ سنانا اس دی تشریف کیا کرنا جڑی 11ویں امام نے دنیا تے ہوندے سجدے چ ولایت دکھوائی یا شہادت الثالثہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں ایران دے مرجی علی قدر نے کتاب لکھی ہے 65 سال انہوں نے زندگی ہے ایران زندہ مرتد بیٹھے مالک انہوں نے زندگی دراز رکھے اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے محقق مفسر آیت اللہ نجاح تائی تائی علی تائی نہیں اج میں حاتم تائی تو انہاں لکھیا جاتا ہے بخاری والے سمجھدار تشریف فرماؤ سید مومن 401 صفحے تے آیت اللہ نجاح تائی نے کتاب لکھی کیسے کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں شہادت الثالثۃ واجب الوجوب کے دار کعبۃ تشہد صلاۃ الفجر مرضی علی قدر فرماتے ہیں علی کی ولایت کی گواہی دینا واجب ہے کلمے میں بھی اذان میں بھی تشہد میں بھی نماز جنازہ ایسے کتاب ہے کیا اگلی گل بڑی پیاری لکھی ہے وہ فرماتے ہیں بلا یجوز للفقہاء عطف شہادات صلاۃ القیامہ فی الاذان والاقامۃ وتشہد صلاۃ الفجر مرضی علی قدر کہتے ہیں کسی مولوی کو کسی پیشن باز کو کسی مدرسے کے مدرس کو کسی مدرسے کے پرنسپل کو وائس پرنسپل کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نماز کے تشہد میں سے علی ولی اللہ نکال سکے کیوں اور فرماتے ہیں علی اصول ہے اور اصول دین میں تقلید حرام ہے سیدوں مومنوں مر جانا جہان چھڑ جانا باوضو کھڑا منبر تے خالق دا قرآن میرے سر تے گل یاد رکھے قبر دیاں کندھاں تک کام دے گی قرآن ساتھ رکھ کے کہنا سیدوں مومنوں جی میں شراب پینا حرام ہے جوا کھیڑنا حرام ہے زنا کرنا حرام ہے لواطا حرام ہے سور حرام ہے اے میں مولوی دی آنکھیں اذان وچ تے نماز وچ علی ولی اللہ چھڑنا حرام شراب پینا حرام ہے جویں زنا حرام ہے مولوی دی آنکھیں علی ولی اللہ بادشاہ چو کٹنا اذان وچوں کلمے وچوں تشہد وچ حرام میرے بزرگ علامہ تاج القادری مالک انہاں دے درجات بلند کرے میرے بزرگ اپنی زندگی کی کتاب لکھی سی میرے ہاتھ وچ ہے اس کا نام ہے شہادت ثالثہ کا جواز در تشہد نماز میرے بزرگاں نے اس کتاب وچ نماز وچ مولا علی دی ولایت دی تلاوت واسطے 16 معصوم دے فرمان لکھے 60 تے 65 مجتہداں دے فتوے بھی لکھے کوئی 7-8 سال ہو گئے سن کتاب مک گئی سی مومنا اصرار کیتا کہ حاضری صاحب کتاب میں دوبارہ چھپائی ہے تو میں بھائی جی اضافہ کیتا ہے
اگے اس کتاب دے صفحے سن 176 ہوں ہو گئے 272 پتراں دے صدقے یہ بڑی مدلل کتاب ہے صفحہ 90-91 تک یہ اردو ہے اگو عربی فارسی 90-91 تک تو جنوں پڑھنا آتا ہے میں ممبر جدو چھڈا جشن پاک پڑھ کے اس ویلے گڈی دے کول آ کے میرے ڈرائیور کو کتاب خرید سکتے ہو یہ 16 معصوم دے فرمان نے 65 مرتضی دے فتوے نے علی بن ولی اللہ یہ جڑے کہیں دن کسی معصوم نے نہیں کہا کہ یہ موت ہے کا سوال یہ تو ہم دونوں شامل آپ جان اکاڑے والے سیدو مومنو کرونا آیا نا تو گورنمنٹ والوں ویکسین کا انتظام ہو گیا ہے یہ جنہ جنہ کے گھر چلی ولی اللہ کے انکار کا کرونا ہے یہ کتاب ویکسین کا کام دے یہ بڑی مدلل کتاب میں اضافہ کیا گیا جڑے بہانے شانے لوگ لاندے نا ولایت جی جنہ سنواز جو میں سارے چور دروازے بند کر چڑے 90-91 تک پڑھے ہر گھر میں ہونا ضروری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ ولایت اہل سنت بھی علی ولی مانتا ہے دیکھنا کوئی یزید دی کھوپی دفتر بیٹھا ہے سارے نعرے کا جواب نعرہ ولایت علی ولی اللہ کو اپنی پسند رکھ نہیں تو منہ بند رکھ اپنی پسند رکھ نہیں تو حالات جیسے بھی ہوں امام زمانہ وارث ہمیشہ ذکر علی بلند رکھ اگر تو چاہتا ہے جنت میں چلا جائے خود کو علی ولی اللہ کا پابند رکھ رہی گا ردان دی 2-3 ایتا اور سنا دیا جی تھکے نہیں پہنچا رہی گا ردان دی میں مولا دی ولایت پاک تے بڑیاں کہ تانوں آیتاں سنائیاں نے پر جو سنا رہے ہیں پہلا نہیں سنائیاں کیا کہنا سورہ توبہ آیت نمبر 3 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا پاک فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم آذان من اللہ ورسولہ للناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ آیت ترجمہ حج کے بڑے دن اللہ رسول کی طرف سے ایک اعلان ہے ساڑھی شیعہ دی کتاب تفسیر مجمع البیان اہل سنت دی کتاب تفسیر در منصور ویت تو آنے میرے چوتھے امام پاک دا فرمان سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں جو لفظ اذان آیا ہے اذان سے مراد میرا دادا علی بن ابی طالب ہے گاڑی والے بندے علی ولی اللہ دے خلاف کانفرنساں پہ کر دینے میٹنگاں پہ کر پہلی میٹنگ علی ولی اللہ دے خلاف استعفے ہوئی تھی نہ سرکار دی میٹنگ مننی ہے نہ آج تک اڑے فروخی صاحب نے فروخی کہ علی ولی اللہ دے عاشق فروخی صاحب تواڈے 8ویں 9ویں سیدہ مفسر محدث جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور جلد نمبر 3 صفحہ 211 برکے دے کھپے پاسے دی چوتھی سطر تے لکھ دے اذان ہے علی اے فروخی جی جدو اذان ہے علی وہ اذان کیڑی ہے جدے چ حیدر کرار دا نام نہیں قرآن دی آیت نال میرا مرشد علی مشکل کشا مجھے سمجھان ہے 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 41 بسم اللہ الرحمن الرحیم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل كلمه ثلاث تسبيح اللہ فرماتا میرا سونا محبوبہ تو نے نہیں دیکھا کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کے پرندیاں کو نہیں پتہ عبادت کیوں کرنی پرندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کے اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری تفسیر تشریح کرنے والے میرے مولا علی مشکل کشا ہے کتاب التوحید شیخ صدوق صفحہ 205 تبع تہران سید و محمد توڑے میرے مولا علی پاک فرمایا اس آیت کی تفسیر میں سورہ نور دی آیت نمبر 41 کی تشریح ہے امیر کائنات فرماندے ہیں آسمان تے اللہ دا ایک فرشتہ مرغ دی شکل دا اور ککڑ مرغ دی شکل دا مولا علی پاک فرمایا اس مرغ نما فرشتے دی سر دی ٹوپی کر دے عرش الہی نال مس کر اس مرغ نما فرشتے دے پیراں دے پنجے سات زمیناں پتال وچ کڈے ہوئے
مولا علی فرمان سمرغ فرشتے دا ایک پر برف دا بنیا دوسرا اگ دا بنیا کلما حاضر وقت صلاۃ مولا علی پاک فرمایا جدوں نماز دا ٹائم ہوندا ہے آسمان تے او مرغ دی شکل والا فرشتہ اپنے دوویں پر پھڑاندا ہے دوویں پر پھڑاندا ہے جڑا برف والا پر اگ والے پر نوں بجھاندا نہیں مولا علی فرمایا اگ والا پر برف والے پر نوں پگھلاوندا نہیں تیرا میرا پیر علی فرمایا اپنی ٹوپی کر گئی عرش الہی ناس کر کے اپنے پیراں دے پھنجے سات زمیناں پتال وچ کڈ کے مکمل طاقت اور جرأت نال آسمان تے جڑا اللہ دا فرشتہ اذان دیندا وی اذان وچ وی علی ولی اللہ ہے نہ وسیع خیر الوسیع وہ فرشتہ اذان پہلے دیندا پھر وہ کاڑ دے ککڑ تے اٹھ کھلوندے پنڈا تے ایسے ویل دے ککڑ بھی جا بھی آندے پہلے وہ فرشتہ اذان دیندا اس دی اذان وچ شہادت ساتھ ساتھ مولا علی دی وصایت اور ولایت دی گواہی اے جڑے شیعہ کہندے نے کہ علی ولی اللہ پڑھن والے غازی نے مشرق نے مسیری نے مشرکا مانیا پوترا جڑا فرشتہ آسمان تے علی ولی اللہ دی اذان دیندا وہ بھی غازی اس بات کی میں وضاحت کر دوں بس 2 منٹ میں اور عبادت کرنی ہے سفر نمبر اس بات کی میں وضاحت کر دوں سرزمین پاکستان میں شیعہ چ کوئی غازی نہیں کوئی نصیری نہیں کوئی مشرک نہیں یہ سب دشمن اہل بیت دشمنان شیعہ دی یہ انہاں دی بغیر کی بدماشی کہ جڑے شیعہ نو ولی اللہ پڑھن والے نو غازی مشرک نصیری کہندے پاکستان سے کوئی غازی نصیری انصاری شام وچ نے بچہ جمے تھلے سڑ دے پہاڑی تو علی دا تے بچ جا توجہ ہے پاکستان سے ہو گیا ہے پاکستان سے کوئی نصیری نہیں کوئی غازی نہیں کوئی مشرک اس کی دلیل پیش کر دیں اب بڑے تو بڑا ملانگے پوجا والے دا اکھاڑے دا ویاڑی دا ملتان دا لیکن پکھر دا بڑے تو بڑا ملانگ تیرا رجم مناندا ہے مولا دی آمد خوشی کردا ہے اپنی مٹھائی کھانا تجھے کھوانا ہے مولا دی برتھ ڈے مناندا ہے سال گیرا اور جے کوئی علی نو اللہ سمجھدا تے برتھ ڈے کیوں مناندا اللہ تے لب جڑے تے بلا یوں لاتے کیوں جی بڑے تو بڑا ملانگ سائیاں دا منتا تھا 21 ماہ رمضان نو ختم کردا ہے بے شک زنجیر سے نکالدا مولا دے تابوت نو کندا دیندا ہے تے جے وہ علی نو اللہ سمجھدا کی مطلب اونے اللہ دا تابوت چکے ہے پاکستان دی سرزمین وچ شیعہ دا 13 رجب نو امیر کائنات دی ظہور مبارک دی خوشی کرنا 21 ماہ رمضان نو مولا علی پاک دی شہادت تے ماتم داری کرنا تابوت نو کندا دینا منکراں دے منہ تے کھڑا ہے اسی علی اللہ نہیں کہندے علی ولی اللہ کہندے علی ولی اللہ علی اللہ کا ولی ہے کلمے وچ بھی کہنے اذان وچ بھی کہنے نماز وچ بھی کہنے کسی دے پیو دی مجال نہیں ساڈے کول بلایا چھڑا سکتے 8واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 44 بسم اللہ الرحمن الرحیم فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین شیعہ سنی مل کے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ کچھ بندے رہ گئے پھر مل کے کہو سبحان اللہ آیت ترجمہ اکاڑے والے قیامت والے دن ایک مؤذن اذان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی ظالموں پر خدا کی بھائی ایک بندہ کہتا ہے تہاڈا بھی کوئی مذہب ہے میں مناظرے چا کرنا کہ میں کہ ساڈے مطلب کی ہویا تہاڈا شیعہ دا بھی کوئی مذہب ہے تسی لعنت پاندے ہو لعنت اے تہاڈا شیعہ دا بھی کوئی مذہب ہے تسی لعنت پاندے لعنت پانا کوئی شریفہ دا کام ہے میں کہ اللہ قرآن وچ لعنت پاندا اللہ شریف نہیں اللہ کہندا جھوٹیاں تے لعنت اللہ کہندا فاسقاں تے لعنت اللہ کہندا غاصباں تے لعنت جڑا کسے دا حق کھائے اودے تے لعنت جڑا رسول دی دین دا حق کھائے قیامت والے دن ایک مؤذن اذان دے گا اور کہے گا ظالموں پر خدا کی لعنت ساڑھی شیعہ کی کتاب تفسیر مجمل بیان علامہ طبرسی 5ویں صدی دا مفسر محدث اہل سنت پائیں دی کتاب میرے ہاتھ میں تے جنابی المودت
ادھر نے علامہ سلمان قندوزی بلخی حنفی مفتی اعظم قسطنطینی ترجمہ قرآن حفظ ما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی اپنے جان کو پہنچ جائیں گے قیامت والے دن جنتیوں دوستیوں کے درمیان جو کھڑا ہو کر اذان دے گا حیدر کرار ہوگا اکاڑے والے سیدوں محمد شیعہ سنی بھائیو روایت ختم نہیں ہوئی شیعہ سنی کتب تمہاں دے حوالے دے قیامت والے دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مولا علی اذان دے جنتیاں دوستیاں درمیان کھڑے ہو کے اپنی اذان میں فرمان دے الا لعنت اللہ علی الذین کذبوا بالولایۃ واستخفوا بحقی مولا علی فرمان دے ہر اس شخص پر خدا کی لعنت ہے جس نے میری ولایت کو چھوڑ دیا جڑے بڑے بڑے کاروباری لالچی سن نا وہ ولایت چھڑ کے نہ گئے توجہ ہے بندے آج علی ولی اللہ کے خلاف کانفرنساں تے میٹکاں پہ کارتے نے لعنت انہاں تے 1400 سال پہلا نہیں پے گئی توجہ ہے بندے ہوں لعنت پہ نہیں دے وہ 1400 سال پہلے بھی لعنت پے گئی جتنا بنایا تفصیل واسطے کتاب لے لیں تواڈے میرے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام صلی اللہ میں صرف اس بات کی وضاحت کی جڑا میرے مولا نے سجدے توحید و رسالت کے بعد ولایت کروائی 11ویں امام پاک نے فرمان تے گفتگو سمیٹ رہے تواڈے میرے 11ویں شہنشاہ ولایت ارشاد فرمان دین اللہ نے سورہ منافقون قرآن چ لائی علی ولی اللہ دے منکر واسطے تے جے منافقت کو بچنا ہی تے ہر جگہ ولایت علی دی گواہی ٹائم کافی ہو رہا گفتگو سمیٹ دین تے جشن وچ میں گل سنانا کڑیاں ویکھ لو مینوں لگدا کوئی کڑی بناؤن والا بھی علی ولی اللہ پڑھن والا سائیاں دا جشن انہیں 12 گھنٹے بنائے نے 5 دا فاصلہ رکھیا 3 سنیاں لائیاں جڑیاں کھلوندیاں ہی نے اکاڑے والے لمے قد والی سنی دسدی کچھ نہیں بس نسی نعرہ اپنی طرف پھر تمام مومنان یا میں شہنشاہ پاک کی آمد کی مبارکباد پیش کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ اللہم بحق محمد والی و حسن و حسین و اولاد کے معصومین رسول السلام یا اللہ صدقہ محمد و محمد جتنے مومنین اس ویلے تک بیٹھے مالک پاکان دا ذکر قرآن و حدیث سنن حق سنن بیٹھے مالک سب دا اتیونا قبول فرما جدو بڑے کراچ خوشی ہوئے وہ بھی منگن دا ٹائم ہوتا ہے قائم آل محمد بابا جان دی آمد دا صدقہ تمام مومنین دی پریشانی دور فرما تمام مومنین جڑے بیمار ہیں شفائی پوری نصیب فرما مومن مخصوص دی دینی دنیاوی حاجات پورے فرما مالک قائم آل محمد بابا جان دی آمد دا صدقہ سانو سارے مرد دم تک علی ولی اللہ ماتم زنجیر زنی احترام صدات عقیدت پاکی رکھ دشمنان آل محمد دشمنان اہل بیت دا بیڑا گرک فرما دشمنان آل محمد دا ستیہ ناز فرما جڑے بیمار شفائی کو نصیب فرما بے اولادان اولاد لئینا نصیب فرما قائم آل محمد بابا جان دا صدقہ سانو دن رات سائیاں دے ذکر اور مشن کم کرن دی توفیق عطا پورے شوق دور میں مالک ہر مومن دی عزت حفاظت فرما مالک صدقہ محمد و آل محمد سب تو بڑی دعائے قائم آل محمد بابا جان دا صدقہ قائم دا جلد ظہور فرما قائم کو قائم کہتے ہی اس لیے ہیں جو ہر شخص پر قائم ہے قائم ہو قائم مالک صدقہ محمد و آل محمد سان واجبات عمل کرن دی توفیق عطا فرما حرام کاموں تو بچن دی توفیق عطا فرما چغلی جھوٹ گالی گلوچ غیبت و اضطراب کرن دی توفیق عطا فرما مالک وڈیاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرما چھوٹیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرما مالک صدقہ محمد و آل محمد سانو سارے نو اس قابل بنا اسی قائم آل محمد نو منہ دکھا سکی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم نعرہ